الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو کے اس پروگرام میں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مشت زنی کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں اس کو برا سمجھتا ہوں، لیکن عادت اتنی خراب پڑ گئی ہے کہ اس سے باز نہیں رہ پاتا۔ میں نے روزہ رکھنا شروع کیا تھا تاکہ اس سے میں بچ جاؤں، لیکن گھر والے میرے دیندار نہیں ہیں، انہوں نے مجھے روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ صوم داؤد رکھتے ایک دن رکھ کے اور ایک دن نہ رکھ کے، ایسے میں روزہ رکھتا تھا، لیکن گھر والے چونکہ دیندار نہیں، اور پھر یہ بات میں ان کو بتا نہیں سکتا کہ اس وجہ سے میں روزہ، اب میں کیا کروں؟ یہ سوال ان کا۔ تو دیکھیے، جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں، ہینڈ پریکٹس، مشت زنی، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، لیکن یہ ہوتی ہے جوانی کی بے اعتدالیوں سے۔ آپ جوان ہیں، خوراک اچھی ہے، عمر ہو گئی ہے، اور گھر والے آپ کی شادی نہیں کر رہے، تو ایسے میں اکثر بچے اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ ہینڈ پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب شادی ہوتی ہے ان کی، تو سوائے ندامت و شرمندگی کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لائق نہیں رہتے، بیوی کی محبت کھو دیتے ہیں، اس کی نظروں سے گر جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہی ان کا انزال ہو جاتا ہے۔ تو بیوی میں اور ان میں لڑائی رہتی ہے، نفرت کا معاملہ رہتا ہے۔ ایک ذرا سی بری عادت کی وجہ سے ساری زندگی آپ کی اجیرن بچ جاتی ہے۔ تو اس کو بہت معمولی سا سمجھ کے چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں۔ آپ نے کہا کہ میرے گھر والے مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتے۔ آپ نے اچھا سوچا تھا کہ روزہ رکھوں گا میں تو شاید اس سے میں بچا رہوں گا، گھر والے نہیں رکھنے دیتے۔ تو بھائی صاحب، آپ گھر والوں سے یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ابا میری شادی کرا دو، ماں سے کہہ سکتے ہو، خالہ سے کہہ سکتے ہو، پھوپھی سے کہہ سکتے ہو کہ ابا سے کہو میری شادی کریں۔ اس کہنے میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ یہ کوئی بے شرمی کی بات نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ آپ کو صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وقت پر شادی کریں۔ اس لیے میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس بری عادت سے چھٹکارا تبھی پا سکیں گے جب آپ وقت پر شادی کر لیں گے، اور اگر نہیں کریں گے آپ تو اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے، اور آپ کے جسم میں ڈھانچہ تو رہے گا لیکن کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ ایک منی کا قطرہ کتنے خون کے قطروں سے بنتا ہے، ذرا اطباء سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ اگرچہ ایلوپیتھی والے آج کے زمانے میں یہ بھرم پھیلا رہے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تو فضلہ ہے، اس کو نکال دینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ خیالات، یہ نظریات کن لوگوں کے ہیں؟ ان لوگوں کے ہیں جن کے یہاں شرم و حیا اور اس طرح کی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، زناکاری جن کے یہاں عام ہے، بد کرداری جن کے یہاں فیشن ہے، اور وہ ٹھنڈے ملک کے رہنے والے ہیں، ہم گرم ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارے لیے یہ سخت خطرناک چیز ہے۔ تو آپ شادی کیجئے۔ دوسرے، اس سے چھٹکارے کے لیے پہلے تو آپ اپنے خود اعتمادی کو بحال کیجئے، خود اعتمادی کو بحال کیجئے، اور ایسی مغلظ منی دوائیں کھائیے۔ آپ کے مثانے میں گرمی ہے، اس کو معتدل رکھنے کے لیے کسی طبیب سے، اچھا طبیب ہو، یہ نہیں کہ جو اسی طرح کے لڑکوں کے علاج کرنے سے اپنی روزی روٹی سینک رہا ہے، ایسے طبیبوں کے پاس نہیں، جو واقعی طبیب ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو بتائیں،
ہومیوپیتھی کا سہارا لیں آپ، طب یونانی کا، آیوروید کا، تو اس میں ان کا علاج ہے، ایلوپیتھ میں کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنا علاج ڈھونڈیں، سب سے پہلے شادی کریں، اور ایسی دوائیں ہیں جو اس چیز سے آپ کو دور رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی خود اعتمادی کو بحال کرنا چاہیے۔ ایک برائی کو برائی سمجھ رہے ہیں تو اس سے بچ کر رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے اور آپ کو اس بری عادت سے محفوظ رکھے۔ اس کا حکم کیا ہے اور اس کا گناہ کیا ہے، یہ دوسری باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ گناہ ہے، اور فقہا کا چاہے اس میں اختلاف ہو، لیکن اختلاف ایک الگ مسئلہ ہے اور وہ اور بنیادوں پر ہے۔ لیکن آپ جوان ہیں تو جوانی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیجیے۔ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔